شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے ہیں شاہکار کہانیاں۔ رات کو جب شہریار خلوت کدی میں آئے تو دینا زاد نے بہن کو یاد دلایا کہ کل آپ نے قمر الزمان کی کہانی سنانے کو کہا تھا، آپ سنائیے۔ بادشاہ نے بھی تائید کی، چنانچہ شہرزاد نے کہانی شروع کی۔ فارس سے 20-25 روز کی مسافت پر ایک جزیرہ ہے، تاریخ میں اس کا نام جندان لکھا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام شاہ زمان تھا۔ ملک آباد اور رعایا شاد، خدا کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ بادشاہ کے عدل و انصاف کا چرچا رعایا کے ساتھ عام تھا اور دور دور تک یہ مشہور تھا۔ دنیا جہان کے مصیبت زدہ لوگ وہاں آتے اور عادل شاہ کے زیر سایہ آرام اور راحت حاصل کرتے۔ حکم یہ تھا کہ کسی ادنا غریب کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی بادشاہ کے دل میں ایک خلش تھی جو ہر وقت اسے پریشان رکھتی تھی، یعنی کوئی اولاد نہ تھی جو وارث تخت و تاج ہوتی۔ جب بادشاہ کا رنج و غم بڑھا تو وزراء نے عرض کیا کہ آپ فقراء اور درویشوں کی خدمت کیجیے، ممکن ہے کسی کامل کی توجہ سے آپ کی تمنائیں پوری ہو جائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ہر جگہ لنگر جاری کر دیے، سرائیں بنوائیں، کنویں کھدوا دیے تاکہ کسی مسافر اور غریب کو تکلیف نہ ہو۔ جہاں کسی فقیر و درویش کی اطلاع ملتی جاتا اور دعا کے لیے عرض کرتا۔ آخر ایک دن بارگاہ خداوندی میں اس کے اعمال قبول ہو گئے۔ بادشاہ کو بیگم نے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ بادشاہ کو بے حد مسرت ہوئی اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جب وہ وارث تخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ 9 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ کے یہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے اور غربا و فقراء کو اتنا دیا کہ مالا مال ہو گئے۔ مہینوں ملک میں جشن و مسرت رہا۔ بادشاہ ہر وقت خدا عزوجل کا شکر ادا کرتا کہ اس کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو گئی اور شہزادے کا نام اس کے حسن و صورت کی مناسبت سے قمر الزمان رکھا گیا۔ جب شہزادے نے ہوش سنبھالا تو ہر فن کے استاد مقرر کر دیے گئے جو شہزادے کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں قمر الزمان تحصیل و علوم و فنون سے فارغ ہو گیا۔ استادوں کو بے حد انعام و اکرام دیا گیا۔ بادشاہ کو اب اس کی شادی کی فکر ہوئی، چنانچہ اس نے قمر الزمان سے ذکر کیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ قبلہ و کعبہ اس سے تو مجھے معافی فرمائے۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیوں؟ شہزادے نے عرض کیا کہ میں نے عورتوں کی بے وفائی و بدکاری کے واقعات پڑھے ہیں اور میں عورت ذات سے بدگمان ہو گیا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ماں کے سوا کوئی اور عورت میری زندگی میں داخل ہو۔ بادشاہ کو سن کر بہت ملال ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی نوعمر ہے، کتابی علم کا طبیعت پہ اثر ہے، کچھ دنوں میں خود ہی درست ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا، تمہارا جواب میرے منشا کے خلاف ہے، لیکن میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں۔ اس مسئلے پر مزید غور کر لو۔ سال بھر گزر گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو سر دربار بلا کر دریافت کیا کہ شادی کے متعلق اب تمہاری کیا رائے ہے؟ قمر الزمان نے عرض کیا، وہی جو پہلے تھی، بلکہ اس عرصے میں نے جو مطالعہ کیا اس نے میری رائے کو اور قوی کر دیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کے انکار کو گستاخی پر محمول کیا اور کہا کہ کوئی تادیب کی جائے، لیکن وزیر اعظم نے عرض کیا کہ آپ اس کو 1 سال سوچنے کے لیے مزید دیجیے تاکہ یہ خوب سمجھ لے۔ یقیناً شہزادے کا مطلب عدول حکمی نہیں ہے، بلکہ اس رائے کا اظہار ہے جو کسی وجہ سے انہوں نے قائم کر لی ہے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر 1 سال اور غور کرنے کی مہلت دے دی گئی، لیکن یہ سال بھی گزر گیا اور قمر الزمان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور شہزادے کو ایک پرانے افتادہ مکان میں قید کر دیا۔ یہ مکان مدت سے بند تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں بھی مشہور تھیں، جن میں اصلیت بھی تھی، کیونکہ اس مکان میں میمون پری رہنے لگی تھی۔
जिस ज़माने में कमरुज़्ज़मान को कैद किया गया वो कहीं बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो खिलाफ़े मामूल मकान में रोशनी देखकर मुताज्जुब हुई और उस हिस्से में पहुंची जहां कमरुज़्ज़मान कैद था। उस वक्त निस्फ शब गुजर चुकी थी और शहज़ादा महव ख्वाब था। जैसे ही ममनून परी की शहज़ादे पर नज़र पड़ी, उसका हुस्न जमाल देखकर महव हैरत हो गई। फिर आगे बढ़ी और कमरुज़्ज़मान की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया और दिल में कहने लगी कि ये तो बहुत खूबसूरत बला है, मैं इससे ज़रूर दोस्ती पैदा करूँगी। इसलिए शहज़ादे को जगाना मुनासिब न समझा। आहिस्ता से चादर उड़ाकर किसी काम से आसमान की तरफ परवास कर गई। रास्ते में एक जिन आता हुआ मिला। परी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? जिन ने कहा, चीन से आ रहा हूँ। वहाँ शाह चीन की लड़की को देखा। सच कहता हूँ, ऐसी साहिब जमाल औरत शायद रूए ज़मीन पर नहीं होगी। अब तक दीद की तमन्ना दिल से महव नहीं हुई। परी ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने आज एक ऐसा खुशशक्ल नौजवान देखा है कि अगर तुम उसको देख लो तो अपनी शहजादी को भूल जाओगे। जिन ने कहा कि तुम चीन की शहजादी को देखो तो मालूम हो क्या इंसान और क्या परी, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वो बेचारी आजकल कैद में है क्योंकि शाह चीन उसकी शादी करना चाहता है, मगर वो बराबर इनकार कर रही है और कहती है मर्द बड़ा बेवफा और हरजाई होता है, मैं कभी भी उसको अपना शरीक नहीं बनाऊंगी। परी ने कहा, तुम ख्वाह अपनी शहजादी की तारीफ किए जा रही हो। इसका फैसला इस तरह हो सकता है कि शहजादी को गहरी नींद सुलाकर ले आओ और मेरे शहजादे के बराबर लिटाकर मुआवजा करो। उस वक्त मालूम हो जाएगा कि कौन ज़्यादा हसीन है। जिन ने कहा, मंजूर, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम शर्त हार जाओगी। फिर जिन उठकर वापस चला गया और ज़रा सी देर में शहजादी को लेकर उस मकान में आ गया जहाँ कमरुज़्ज़मान सो रहा था। जिन ने भी शहजादे को देखा और आपस में बहस करने लगे। परी कहती कमरुज़्ज़मान ज़्यादा खूबसूरत है, मगर जिन कहता शहजादी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो दोनों किसी को भी एक दूसरे पर तरजीह देने के काबिल नहीं थे। आखिर परी ने ज़मीन पर ठोकर मारी। उसी वक्त ज़मीन शक हुई और एक लंगड़ा कुबड़ा जिन बाहर निकला। जिन के सर पर 6 सींग थे और परी से कहने लगा, क्या हुक्म है? परी ने कहा कि तुम इंसाफ करो कि शहजादी और शहजादे में से ज़्यादा खूबसूरत कौन है? लंगड़े जिन ने कहा, इनको बराबर लिटा दो ताकि आसानी से मुकाबला हो सके। चुनांचे एक ही पलंग पर दोनों को लिटा दिया, मगर फिर भी वो मुकाबला न कर सका। मजबूर होकर कहने लगा, यूं तो कोई नतीजा जाहिर नहीं होता, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा हसीन हैं। मेरे ख्याल में इनको बारी बारी जगाओ, फिर देखो अगर शहजादी ज़्यादातर इश्क का ख्याल करे तो शहजादा ज़्यादा हसीन है। जिन परी ने यह तस्वीर मंजूर कर लिया। जिन ने शहजादी को गहरी नींद सुला दिया और परी ने मच्छर बनकर शहजादे के होंठ पर काटा। वो घबरा कर उठ बैठा और फिर अपने बराबर एक हसीन नौजवान औरत को लेटा हुआ देखकर वो ताज्जुब हुआ और दिल में सोचने लगा कि शायद वालिद मेरी शादी इससे करना चाहते हैं और इसीलिए मेरे पास लाई गई है, मैं इसको देख लूं। फिर उसने शहजादी को देखा और हज़ार जान से उस पर आशिक हो गया और अफसोस करने लगा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो ऐसी पूरे जमाल लड़की से शादी करने से इनकार कर रहा हूँ। सुबह को ही वालिद के पास इत्तला भेज दूँगा कि रात को आपने जो औरत मुझे दिखाई है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद बेताब होकर चाहा कि उसको खूब प्यार करूँ, लेकिन इस ख्वाब से रुक गया कि कहीं वालिद साहब छुपकर मेरी इन हरकत को न देख रहे हों। लेकिन नज़र एक लम्हे के लिए शहजादी के चेहरे से ना हटाई और निगाहों ही निगाहों में उसके रुखे रोशन की बलाएं लेता रहा। फिर अपनी अंगूठी शहजादी को पहना दी और उसकी आप पहन ली। इतने में परी ने शहजादे को गहरी नींद सुलाकर चीन की शहजादी को जगा दिया। शहजादी ने उठकर एक नौजवान हसीन को पहलू में देखा, बड़ी परेशान हुई, लेकिन कमरुज़्ज़मान के जमाले बेमिसाल को देखकर उस पर हज़ार जान से आशिक हो गई और दिल में सोचने लगी कि मैं बड़ी नादान हूँ कि वालिद इस नौजवान से मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं इनकार करके कैद की मुसीबत उठा रही हूँ। फिर अपनी अंगूठी को बदला हुआ देखकर
اس کو مزید یقین ہو گیا کہ یہی میرا ہونے والا شوہر ہے۔ شہزادے نے قمر الزمان کو جگانا چاہا، لیکن وہ پری کی سلائی گہری نیند سو رہا تھا، بیدار نہ ہوا۔ جوش و جذبات میں بے اختیار ہو کر اس نے شہزادے کو چوم لیا۔ جن نے اسی وقت شہزادی کو بھی سلا دیا۔ پھر دونوں جن و پری ظاہر ہوئے۔ پری کہنے لگی کہ تم نے دیکھ لیا، میرا شہزادہ زیادہ حسین ہے۔ جن خاموش ہو گیا اور شہزادی کو چین میں اس کے مکان پر پہنچا دیا۔ صبح کو جب شہزادہ بیدار ہوا تو شہزادی موجود نہ تھی۔ اس نے خیال کیا کہ والد نے واپس بلوا لیا ہوگا، پھر منہ ہاتھ دھو کر تلاوت میں مصروف رہا۔ جب اپنے معمولات ختم کر چکا تو غلام کو بلایا اور اس عورت کی نسبت دریافت کیا جو رات کو اس نے دیکھی تھی۔ غلام نے حیران ہو کر کہا کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ یہاں تو نہ کوئی آیا نہ گیا۔ شہزادے نے اس کو دھمکایا تو اس نے کہا، میں جا کر پوچھتا ہوں، ممکن ہے میری لا علمی میں رات کو بادشاہ نے کسی کو بھیجا ہو۔ چنانچہ وہ شاہ زمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، شہزادے نے ایک عورت کی نسبت سے مجھ سے دریافت فرمایا ہے جو رات کو ان کے پاس لائی گئی تھی۔ مجھے تو کوئی علم نہیں، کیا حضور نے کسی کو بھیجا تھا؟ شاہ زمان بھی متعجب ہوا اور اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر دریافت حال کے لیے قمر الزمان کے پاس بھیجا۔ وزیر نے واقعات پوچھے تو اس نے جو ماجرا دیکھا تھا بیان کر دیا۔ وزیر نے کہا کہ آپ اطمینان سے غور فرمائیے، ممکن ہے خواب سے واقعات حافظے پر رہ گئے ہوں، اور جہاں تک مجھے علم ہے آپ کے پاس کوئی لڑکی نہیں لائی گئی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے انکار پر اب تک بادشاہ کی نظر انتخاب بھی کسی لڑکی پر نہیں پڑی ہے۔ شہزادے نے اپنی انگلی کی بدلی ہوئی انگوٹھی دکھائی۔ اس کی وضاحت ایسی عجیب تھی کہ اس جزیرے میں اس سے پیشتر ایسی انگوٹھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ انگوٹھی دیکھ کر وزیر بھی حیران ہو گیا، چنانچہ بادشاہ کو بلایا۔ شاہ زمان نے کل حالات سنے، انگوٹھی دیکھی تو شش و پنج میں پڑ گیا۔ سب پریشان تھے کہ یہ کیا اسرار ہے۔ قمر الزمان نے وزیر کی معرفت اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا، اگر وہ لڑکی نہ ملی تو میری زندگی دشوار ہے، میں اب اس کے بغیر جینا بیکار سمجھتا ہوں۔ شاہ زمان نے شہزادے کو اطمینان دلایا کہ ہم اسے ضرور تلاش کریں گے، پھر اس کو لبے دریا ایک قصر میں بھیج دیا اور خود وزیر اعظم سے مشورہ کرنے لگا۔ دوسری طرف چین میں صبح کو شہزادی اٹھی تو شہزادے کو نہ پا کر بے قرار ہو گئی۔ کنیزوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور عرض کیا کہ آپ کیسی باتیں فرماتی ہیں، یہاں کس کی مجال ہے کہ قدم رکھ سکے؟ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے۔ شہزادی نے کہا، تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ یہ انگوٹھی دیکھو، کیا یہ میری ہے؟ کنیزیں انگوٹھی دیکھ کر حیران ہوئیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر ملکہ چین کو سارا حال سنایا۔ ملکہ دوڑتی ہوئی بیٹی کے پاس آئی اور حالات سن کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ کو بلایا۔ اس نے کہا، یہ سب دماغی خرابی کا اثر ہے، اس کی چند روز نگرانی کرو، میں اتباع کو بلاتا ہوں۔ طبیب آئے، دوائیں تجویز ہوئیں، لیکن شہزادی برابر اصرار کرتی رہی کہ آپ خواہ مجھے بیمار بنا رہے ہیں، میں بالکل تندرست ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ 2-4 روز بعد شہزادی کا غصہ بڑھ گیا اور وہ کنیزوں کو معمولی باتوں پر مارنے لگی۔ والدین کو اس سے اور بھی قوی شبہ ہو گیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کی یہ جھنجھلاہٹ پیدا شدہ حالات کا قدرتی نتیجہ تھی۔ بادشاہ نے بہت علاج کرائے، لیکن اس کی حالت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ مجبور ہو کر عام اعلان کر دیا کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کر کے تندرست کرے گا، اس کے ساتھ میں اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا اور وہی میرا وارث تاج و تخت ہوگا، لیکن ناکامی کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا۔ بہت سے معالج لالچ میں آئے لیکن قتل کر دیے گئے اور ان کے سر قلعے کی دیواروں پر لٹکا دیے گئے تاکہ علاج کا ارادہ کرنے والے انجام کا اندازہ کر لیں۔ شہزادی کی دایا کا لڑکا رضائی بھائی ان دنوں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب گھر پہنچا تو کل حالات معلوم ہوئے۔ یہ بھی سنا کہ شہزادی پاگل ہو گئی ہے اور کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔
اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بہن کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ اپنی حقیقی بہنوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جب سے اس کا حال سنا ہے طبیعت پریشان ہے۔ ماں نے پہلے تو منع کیا، لیکن اس کے مجبور کرنے پر ایک روز ماں اسے زنانہ لباس پہنا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی محبت سے کہنے لگی، آؤ مہربان بھائی، اچھے ہو؟ مہربان نے رو کر حال دریافت کیا تو شہزادی نے تمام واقعات بیان کیے، انگوٹھی دکھائی، پھر کہنے لگی کہ مجھے اچھی بھلی کو ان لوگوں نے خواہ مخواہ دیوانہ مشہور کر دیا ہے۔ مہربان نے بہن کو تسلی دی اور کہا کہ تم ضبط و صبر سے کام لو، میں تمہارے شہزادے کی تلاش میں جاتا ہوں، یا تو اسے ڈھونڈ نکالوں گا یا اپنی بہن کی خدمت گزاری میں جان دے دوں گا۔ وہاں سے ماں کے ساتھ پھر واپس آیا اور سامان سفر باندھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہربان مختلف ملکوں اور شہروں میں گھومتا پھرتا رہا، لیکن کوئی خبر ایسی سننے میں نہ آئی جس سے وہ منزل کا سراغ لگا سکتا۔ اس نے اپنی طبعی ذہانت سے اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ جس شخص کو شہزادی نے دیکھا ہے وہ کسی ملک کا شہزادہ ہے۔ شہزادی کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ بہت قیمتی تھی اور اس کے نگینے میں کچھ مخصوص نشانات بھی ایسے تھے جو اکثر بادشاہوں کے یہاں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہربان کو یقین تھا کہ جس قسم کے غیر معمولی واقعات نے شہزادی کو دیوانہ مشہور کر دیا ہے، اس سے ملنے جلنے کے لیے اس شہزادے کے حالات بھی مشہور ہوں گے جس کی اسے تلاش تھی۔ 3-4 ماہ کی جدوجہد کے بعد ایک روز ایسے جزیرے میں پہنچا جہاں اس نے شہزادہ قمر الزمان کے حالات سنے اور سمجھ گیا کہ میں صحیح جگہ پر آ گیا ہوں اور اب کامیابی یقینی ہے۔ چنانچہ وہاں سے وہ جزیرہ چندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہفتوں بری و بحری سفر کرتا ہوا جزیرہ مذکور میں پہنچا، لیکن جس وقت اس کا جہاز کنارے پر پہنچنے والا تھا، ایک موج بے پناہ نے اسے پاش پاش کر دیا۔ قمر الزمان اس وقت اپنے ساحلی محل میں ہی تھا اور اس کے والد شاہ زمان بھی بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جہاز کی تباہی کا علم جب انہیں ہوا تو نیک نفس بادشاہ نے اسی وقت دریا میں کشتیاں ڈلوا دیں اور جتنے آدمیوں کو بچایا جا سکتا تھا بچا لیا۔ خوش قسمتی سے انہی میں مہربان بھی تھا۔ بادشاہ نے از راہ ہمدردی ان لوگوں کو اس محل میں ٹھہرا دیا جہاں قمر الزمان مقیم تھا۔ مہربان نے شہزادے کو دیکھا تو دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ خداوند میری محنت کامیاب ہو، اور یہ وہی شہزادہ ہے جس کی مجھے جستجو ہے۔ سمندر میں گرنے کے صدمے سے جب یہ لوگ بحال ہو گئے تو قمر الزمان دریافت حال کے لیے ان کے پاس آیا اور سب سے خیر و عافیت دریافت کی تو مہربان نے بہت ہی فصاحت و بلاغت سے گفتگو کی اور شہزادے کو اپنے سفر کے دلچسپ واقعات سنائے۔ قمر الزمان اس وقت بہت خوش ہوا، پر چلتے ہوئے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مہربان نے شہزادی بدر البدر کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہچان لی اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میری محنت ٹھکانے لگی اور منزل مقصود تک آ پہنچا۔ شہزادے کو مہربان کی باتیں ایسی پسند آئیں کہ اس کو وہیں ٹھہرا لیا۔ چند روز میں مہربان نے ملازموں کی زبانی سب واقعات معلوم کر لیے اور پوری تصدیق ہو گئی کہ یہی وہ شہزادہ ہے جس کے لیے میری رضائی بہن دیوانی مشہور ہو گئی ہے۔ دوران قیام میں مہربان نے قمر الزمان کو بہت عجیب و غریب حکایات سنائیں اور آہستہ آہستہ اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ آخر ایک روز تنہائی میں قمر الزمان نے شہزادی بدر البدر کا حال بیان کیا اور اس کی انگوٹھی کی تفصیلات بتائیں۔ قمر الزمان شدت جذبات سے مہربان سے لپٹ گیا اور شہزادی کی خیریت معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو آج کل دیوانگی کی حالت میں ہے اور ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اس کے لیے والد شاہچین نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا اسی کے ساتھ شہزادی کی شادی کروں گا اور اپنا وارث سلطنت بنا دوں گا۔ قمر الزمان اپنی محبوبہ کی خبر معلوم کر کے بے حد مسرور ہوا
اس کی ہر وقت کی پسماندگی جاتی رہی۔ زندگی کے لیے نئے ولولے پیدا ہو گئے۔ شہرزمان اصل حالات سن کر بے حد خوش تھا کہ اس مسافر کی آمد نے کایا پلٹ دی۔ چنانچہ وہ مہربان کا پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا۔ ایک روز مہربان نے قمرالزمان سے کہا کہ چین چلنے کی فکر کیجیے، ورنہ بدر البدر زندہ نہیں ملے گی۔ شہزادہ سن کر یہ کہنے لگا کہ مجھے خود ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ والد اجازت نہیں دیں گے۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں۔ مہربان نے کہا کہ آپ یہاں سے سیر و شکار کے بہانے نکل چلیے، ہم راہوں کو راستے میں چھوڑ دیں گے اور ہم دونوں چین روانہ ہو جائیں گے۔ راہ میں کچھ ایسے نشانات پیدا کریں گے کہ تلاش کرنے والے سمجھیں گے کہ ہم کسی درندے کا شکار ہو گئے ہیں۔ قمرالزمان نے اس تجویز کو پسند کیا اور والد سے شکار کی اجازت لے کر شہر سے روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہلے سے ہی چند گھوڑوں کا انتظام کر لیا گیا تھا، چنانچہ موقع پا کر شہزادہ اور مہربان ملازمین سے الگ ہو کر چین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھوڑے کو ذبح کر کے اپنے چند کپڑے اس کے خون میں تر کر کے ڈال دیے اور گھوڑے کو دور ایک جگہ چھپا دیا تاکہ تعقب کرنے والے مایوس ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ دونوں منزل بمنزل تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ پر لگا کر اڑ جائیں۔ عرض طویل اور تھکا دینے والا سفر ختم ہوا اور قمرالزمان مہربان کے ساتھ چین پہنچ گیا۔ قمرالزمان بےتاب تھا کہ ابھی محبوبہ تک جا پہنچوں، لیکن مہربان نے سمجھایا کہ ہم کو کام قاعدے سے کرنا چاہیے تاکہ کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ پہلے بدر البدر کو اطلاع دیتا ہوں کہ شہزادہ آ گیا، پھر آپ طبیب بن کر اس کا علاج کرنے جائیں، وہ تندرست ہو جائے گی اور بادشاہ حسب وعدہ اس سے آپ کا عقد کر دے گا۔ اس طرح مقصود حاصل ہو جائے گا۔ قمرالزمان نے کہا بہتر ہے، جس طرح تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ قمرالزمان کو ایک آرام دہ سرائے میں ٹھہرا کر مہربان اپنے گھر گیا اور ماں سے کہا کہ آپ بہن سے جا کر کہہ دیجئے کہ میں آپ کے شہزادے کو لے آیا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ اپنی بہن سے سرخ رو ہوا، کل اس کو بصورت حکیم بھیجوں گا، تم تندرست ہو جانا، بطور نشان وہ تمہارے پاس انگوٹھی بھیجے گا، دریچے سے اس کو دیکھ کر مزید اطمینان کر لینا چاہیے، پھر خدا چاہے بادشاہ حسب منشا نکاح کر دے گا۔ دایا نے یہ خوشخبری بدر البدر کو دی اور وہ نہایت خوش ہوئی اور اسی وقت سر بسجود ہو کر خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ دوسرے روز حسب تجویز قمرالزمان طبیب بن کر شاہی محل میں پہنچا اور اطلاع کرائی کہ میں شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ افسر محلات نے اس کی نوعمری اور خوبصورتی کو دیکھ کر سمجھایا کہ صاحبزادے کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو رہے ہو۔ بہت سے بڑے بڑے طبیب آئے اور اسی حسرت میں قتل کیے گئے۔ مجھے تمہارے حسن و جوانی پر رحم آتا ہے، خدا کے لیے واپس جاؤ اور اس خیال خام کو چھوڑ دو۔ لیکن شہزادہ بضد رہا۔ مجبور ہو کر افسر متعلقہ نے وزیر اعظم اور شاہ چین کو اطلاع دی کہ نو عمر حکیم آیا ہے اور شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بلاؤ۔ قمرالزمان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاہ چین نے کہا کہ تم نے کل شرائط علاج معلوم کر لی ہیں؟ شہزادے نے کہا جی ہاں، اگر میں ناکام رہا تو آپ شوق سے مجھے قتل کروا دیں۔ بادشاہ نے کہا تم بہت کم عمر طبیب ہو، میں مشورہ دیتا ہوں کہ کل تک مزید غور کر لو۔ قمرالزمان نے کہا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے جو مجھے نصیحت فرماتے ہیں، لیکن میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ بدل نہیں سکتا۔ شاہ چین نے کہا اچھا تمہاری مرضی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ قمرالزمان کو لے کر اس جگہ آیا جہاں شہزادی مقیم تھی اور ایک کمرے میں بیٹھا کر بادشاہ بدر البدر کی حالت دیکھنے اندر گیا۔ اس وقت شہزادی بہت سخت دورے میں تھی، جو قریب جاتا اسے مارنے کو دوڑتی۔ باپ کو دیکھ کر بھی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ناراض ہو کر کہنے لگی کہ اس بوڑھے کو یہاں سے نکال دو۔ بادشاہ نے بڑی محبت سے کہا
بیٹی تیرے علاج کے لیے ایک نوجوان طبیب آیا ہے۔ بدر سخت جوش میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ کون ہے اور کیوں میرا علاج کرنا چاہتا ہے، میں اس کو بھی قتل کر دوں گی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی کہ اچھا بلاؤ اور اس سے کہے کہ میرا علاج کرے۔ بادشاہ نے باہر آ کر شہزادے سے کہا چلو اور مریضہ کو دیکھو۔ اس نے کہا کہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہ لفافہ دیتا ہوں، آپ شہزادی کو دے کر تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیجیے۔ اس میں ایک عمل نایاب ہے اور مجھے یقین ہے کہ ابھی شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ بادشاہ اس طبیب کا عزم یقین دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ ممکن ہے یہ کوئی بڑا عامل ہو، اسی لیے اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے۔ اس عرصے میں بدر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو شہزادے کو پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو چند لمحے میرے پاس رہا تھا، لیکن وہ دل پر اتنا نقش چھوڑ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے ضبط قائم رکھا۔ اتنے میں بادشاہ لفافہ لے کر اندر آیا اور شہزادی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ ہم سب باہر جاتے ہیں، تم اس کو کھول کر دیکھو۔ پھر میں خواصوں کے باہر چلا آیا۔ شہزادی نے بڑے شوق سے لفافہ کھولا۔ اس میں انگوٹھی تھی جو شب ملاقات میں بدر نے پہن رکھی تھی، اور ایک خط تھا جس میں اشتیاق ملاقات کے بعد لکھا تھا کہ تمہیں کسی طرح اپنے تندرست ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ خط پڑھ کر شہزادی نے چاک کر دیا اور خود پورے سکون کے ساتھ باپ کی آمد کا انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ قمر الزمان نے یہ اندازہ کر کے کہ شہزادی نے خط پڑھ لیا ہوگا اور اپنا سکون بھی بحال کر چکی ہوگی، بادشاہ سے کہا کہ آپ اندر جائیے اور مجھے شہزادی کی حالت بتائیے۔ شاہ چین نے بے امیدی کی حالت میں کمرے کے اندر قدم رکھا۔ بدر فوراً کھڑی ہو گئی، ادب سے جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر باپ سے پوچھا کہ کس جرم میں آپ نے میرے بیڑیاں ڈال دیں۔ شاہ نے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دیر تک باپ سے لپٹ کر روتی رہی اور معافی مانگتی رہی، اور خوشی سے شاہ چین بھی زار و قطار رو رہا تھا۔ اسی وقت ملکہ بھی آ گئیں اور اپنی بیٹی کو تندرست پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ دیر تک بیٹی کی پیشانی چومتی رہی۔ بادشاہ باہر آیا اور قمر الزمان کو چھاتی سے لگا کر مبارکباد دی۔ بے شک تمہاری تدبیر سے شہزادی تندرست ہو گئی اور میں حسب وعدہ اس کی شادی تم سے کروں گا اور اپنی سلطنت کا وارث تمہیں کو بنا دوں گا۔ سارے شہر میں اس واقعے کی شہرت ہو گئی۔ ہزاروں آدمی قمر الزمان کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ 3 دن تک جشن مسرت منایا گیا۔ ایک روز بادشاہ نے قمر الزمان سے اس کا حسب و نسب دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ میں چندان جزیرے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور گھومتا پھرتا ادھر آ نکلا ہوں۔ بادشاہ کو یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا ہونے والا داماد ایک شہزادہ ہی ہے اور ہر طرح سے میرا جانشین بننے کا اہل ہے۔ ایک روز نیک ساتھ میں قمر الزمان کی شادی بدر سے ہو گئی اور برسوں سے بچھڑے ہوئے 2 دل ایک جگہ ہوئے۔ دفتر حکایت و شکایت کھل گئے۔ قمر الزمان بار بار شہزادی کو سینے سے لگاتا مگر طبیعت سیر نہ ہوتی۔ پھر دونوں نے آرام کیا۔ اسی طرح رہتے سہتے 1 سال گزر گیا۔ ایک شب قمر الزمان نے خواب دیکھا اور شاہ چین سے اجازت لے کر میں بدر کے چندان کی طرف روانہ ہوا۔ شاہ چین نے چلتے چلتے تقاضا کر دیا کہ 1 سال سے زیادہ نہ ٹھہرنا، میرا وقت آخر ہے اور چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے ہی تمہارے سر پر تاج رکھ دوں۔ قمر الزمان اپنے سفر سے رخصت ہو کر منزل بہ منزل روانہ ہوا۔ 1 ماہ تک دونوں بغیر کسی خاص واقعے کے سفر کرتے رہے۔ اتفاقاً اس دوران بدر کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ روز مجبوراً قیام کرنا پڑا۔ جب بدر کی صحت بہتر ہوئی اور امید تھی کہ وہ 2-4 روز بعد سفر شروع ہو جائے گا، ایک روز شہزادی پلنگ پر لیٹی تھی اور قمر الزمان پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا تو شہزادی کی آنکھ لگ گئی۔ قمر الزمان بھی اس کے برابر سونے کے لیے لیٹا اور اس کی نظر بدر کے کمر بند پر پڑی۔ اس میں ایک زربف کا بٹوا تھا جو اس سے پہلے کبھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ آہستگی سے بٹوا کھولا
تو اس میں سے ایک تختی نکلی جس پر کچھ لکھا تھا۔ کچھ عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شہزادے نے خیال کیا کہ یہ کوئی طلسمی تختی ہے۔ وہ اس کو واپس رکھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک جانور نے جھپٹا مار کر وہ تختی لے لی اور اڑ گیا۔ قمر الزمان تیر کمان لے کر اٹھا اور پرندے کو تلاش کرتا ہوا دور تک نکل گیا۔ جانور ایک درخت سے اڑتا ہوا دوسرے درخت پر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح شہزادہ شام تک اس کا پیچھا کرتا رہا اور شام ہو جانے پر گھبرایا کہ معلوم نہیں کہاں نکل آیا ہوں۔ مجبوراً اندازے سے ایک سمت چلا، لیکن رات کا بڑا حصہ سفر میں گزارنے کے بعد باقی رات ایک درخت پر گزاری اور صبح اٹھ کر پھر آگے چل دیا۔ 7 دن رات سفر کے بعد ایک شہر نظر آیا، چنانچہ ادھر روانہ ہوا، لیکن راہ میں پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر ایک باغ میں آیا تاکہ پانی پیے۔ وہاں مالی کو دیکھ کر قریب آیا۔ مالی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ قمر الزمان نے اپنا حال بیان کیا۔ مالی کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم شہر میں نہیں گئے، ورنہ زندہ نہ آتے۔ یہاں کے رہنے والے شیطان پرست ہیں، اگر تمہیں دیکھ کر مسلمان سمجھ لیتے تو اسی وقت قتل کر دیتے۔ اب تم باغ سے باہر نہ نکلنا، میں تمہارے آگے جانے کا کوئی انتظام سوچوں گا۔ یہاں جزیرہ آبونی سے جہاز آتے ہیں، ان میں تم آبونی چلے جانا، وہاں سے آگے جانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ شہزادہ مالی کے پاس رہنے لگا اور جہازوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اوقات فرصت میں باغ کی دیکھ بھال کر لیتا اور اس طرح بے چین دل کو بہلاتا۔ ادھر بدر البدر جو سو کر اٹھی تو دیکھا کہ شہزادہ نہیں۔ اول تو وہ خیال کرتی رہی کہ کہیں قریب ہی شکار وغیرہ کے لیے گئے ہوں گے، لیکن رات تک جب واپس نہ آیا تو بہت پریشان ہوئی۔ لیکن پڑھی لکھی اور بہت سمجھدار عورت تھی، ہمراہی ملازمین تک کو یہ معلوم نہ ہونے دیا کہ شہزادہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ دور دراز کنیزوں کی معرفت ادھر ادھر تلاش بھی کیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی تو خود قمر الزمان کا لباس پہن کر اور ایک کنیز کو اپنی جگہ شہزادی بنا کر آگے روانہ ہوئی اور کافی سفر کر کے جزیرہ آبونی میں آ پہنچی۔ شاہ آبونی کو جب بدر البدر کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود استقبال کو گیا، بڑی خاطر و مدارت سے لا کر اپنے قصر میں بٹھایا۔ بدر البدر نے وہاں رہ کر بھی پوشیدہ طور پر قمر الزمان کو تلاش کرایا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر اس نے جزیرہ چندان کا ارادہ کیا اور شاہ آبونی سے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اجازت چاہی تو بوڑھا بادشاہ آبدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، عزیز من، میرے اور تمہارے والد کے بہت پرانے مراسم ہیں اور میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری لڑکی کی شادی تم سے کر دوں اور جزیرہ آبونی کی حکومت بھی تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ بدر البدر یہ تجویز سن کر بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں۔ آخر ایک روز کی مہلت لی، شب کو رازدار کنیزوں سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ عقد کر لینا چاہیے، آگے جو خدا کو منظور ہوگا پیش آئے گا۔ اگلے دن اس نے شاہ آبونی سے کہا کہ مجھے تعمیل ارشاد میں کوئی عذر نہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور ایک روز اس کا عقد اپنی لڑکی سے کر دیا اور اسی وقت بدر البدر کو اپنا ولی عہد بنانے کا بھی عہد کر لیا۔ تمام عمرہ وزراء سے حلف وفاداری لیا اور کاروبار سلطنت کا زیادہ تر انتظام بدر البدر کے سپرد کر کے اپنا وقت عبادت الہی میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ شب عروسی میں بدر البدر جب شاہ آبونی کی لڑکی حیات النفس کے پاس پہنچی تو دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتی رہی کہ تو ہی آبرو رکھنے والا ہے۔ تنہائی ہو جانے پر اس نے نماز کی نیت باندھ لی اور برابر نماز پڑھتی رہی۔ حیات النفس بیچاری تنگ آ کر سو گئی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ شہزادی سو گئی تو بدر البدر بھی اس کے پاس ایک طرف لیٹ کر سو گئی۔ صبح اٹھ کر غسل کیا اور باہر چلی گئی۔ جب حیات النفس کی ہم جلیسیوں سے گفتگو ہوئی تو اس نے کل واقعہ بتا دیا۔ وہ سب حیران ہوئی۔ بات رفتہ رفتہ شہزادی کے والد تک پہنچی۔ اس نے کہا، آج اور دیکھو کہ وہ پھر بے اعتنائی کرتا ہے یا اتفاقاً کل کوئی بات چیت نہیں کی۔ دوسری رات بدر البدر نے پھر نماز کی نیت باندھ لی
اور اس وقت تک نماز پڑھتی رہی جب تک حیات النفس سو نہ گئی، اور پھر خود بھی سو گئی۔ صبح کو جب ماں نے دریافت کرایا تو معلوم ہوا کہ قمر الزمان نے آج بھی گفتگو تک نہیں کی، بلکہ وہ جب تک جاگتی رہی آپ نماز پڑھتا رہا، اور جب وہ سو گئی تو خود بھی سو گیا۔ حیات النفس کی والدہ کو سخت ناگوار گزرا کہ میرا داماد میری لڑکی سے گفتگو تک نہیں کرتا۔ اس کی پہلی بیوی شہزادی چین نے منع کر دیا ہوگا اور شہزادہ اسی کو زیادہ چاہتا ہوگا، چنانچہ اس نے حیات النفس سے کہہ دیا اگر تمہارا شوہر آج بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے تو اس سے کہہ دینا کہ میں شاہ ابونی کو اطلاع کر دوں گی، تمہیں توہین کی سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گی۔ اگر اس کو اپنی پہلی بیوی کی ایسی خاطرداری منظور تھی تو نکاح ہی کیوں کیا؟ مردانہ وار جواب ضرور دینا۔ رات کو بدر البدر جب قمر الزمان بنی ہوئی حجلہ عروسی میں آئی تو روز کی طرح نماز کی نیت باندھ لی۔ حیات النفس دیر تک انتظار کرتی رہی۔ آخر ایک مرتبہ اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا پہلے آپ میری تھوڑی سی عرض سن لیجئے۔ بدر البدر سمجھ گئی کہ آج راز فاش ہو کر رہے گا، چنانچہ متوجہ ہو کر بولی کہ کہو۔ حیات النفس نے دیکھا تو وہ ایک حسین و جمیل شہزادی تھی۔ بدر البدر نے اس کو متحیر ہو کر اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا جب شہزادہ مل گیا میں بخوشی اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گی، آج سے تم میری بہن ہو۔ حیات النفس نے اٹھ کر چھاتی سے لگا لیا، پھر کہنے لگی کہ بہن اگر تم پہلی ہی شب مجھے بتا دیتی تو یہ معاملہ اتنا کیوں بڑھتا۔ خیر تم اطمینان رکھو، تمہارا راز میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد دونوں ایک ہی پلنگ پر لیٹ کر سو گئیں۔ بدر البدر حسب معمول مردانہ لباس پہن کر باہر چلی گئی اور حیات النفس نے ماں کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ وہ دراصل آج کل کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے گفتگو اور توجہ نہیں کر سکتے اور مجھے ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں۔ ادھر قمر الزمان بوڑھے مالی کے پاس باغ میں تھا۔ ایک دن مالی کہنے لگا کہ جزیرہ آبونی سے جہاز آیا ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر ممکن ہوا تو تمہارے جانے کا انتظام کر دوں گا۔ بوڑھا مالی ادھر گیا، یہاں قمر الزمان اداس بیٹھا تھا۔ سامنے کی درخت پر ایک جانور بیٹھا تھا، ابھی وہ دم بھی نہ لے پایا تھا کہ ایک دوسرے شکاری جانور نے اس کو دبوچ لیا اور پنجے مار کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ جب شکاری جانور نے اس کا پیٹ چیرا تو اس میں سے ایک چیز نیچے گری۔ شہزادے نے اٹھ کر دیکھا تو وہی طلسمی تختی تھی جس کے لیے شہزادہ اپنی شہزادی سے الگ ہوا تھا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا اور دھو کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ فعل نیک ہے، تختی مجھے مل گئی ہے تو انشاءاللہ بدر البدر بھی مل جائے گی، کیونکہ جب یہ تختی ہمارے پاس تھی تو ہم بھی ایک جگہ تھے اور جب سے اس کو جانور لے گیا ہم بھی جدا ہو گئے۔ قمر الزمان انہی خیالات میں بیٹھا تھا کہ بوڑھا مالی واپس آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے جہاز کا انتظام کر دیا ہے، پرسوں جہاز روانہ ہوگا، تم بھی سوار ہو کر چلے جانا۔ شہزادے نے خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی رب العالمین ہمیں جلد ملا دے۔ اگلے روز اٹھ کر دونوں حسب معمول اپنے کام میں لگ گئے۔ قمر الزمان ایک سوکھے ہوئے درخت کو کاٹ کر گرا رہا تھا۔ جس وقت درخت گرا اور جڑ کی مٹی ادھر ادھر ہٹی تو وہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ شہزادے نے تھوڑی سی مٹی اور صاف کی تو ایک تہہ خانہ کا دروازہ نکل آیا۔ کواڑ کھول کر اندر گئے تو اشرفیوں سے بھری ہوئی 50 دیگیں دکھائی دیں۔ مالی نے کہا بیٹا یہ تمہاری قسمت کا مال ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں 50-60 سال سے اس باغ میں کام کر رہا ہوں، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ شہزادے نے اصرار کیا کہ میں اکیلا ان کو ہرگز نہیں لوں گا۔ بہرحال نصف فیصلہ ہو گیا۔ قمر الزمان نے آدھی دیگوں کو اشرفیوں سے بھرا اور اوپر سے روغن زیتون ڈال دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ آخری دیگ میں وہ طلسمی تختی بھی کسی خیال سے رکھ کر سب دیگوں کے منہ بند کر دیے اور جہاز پر لدوا دیا۔ اتفاقاً شام کو مالی بیمار ہو گیا۔ قمر الزمان شب بھر اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ صبح کو بھی دیکھ بھال میں دیر ہو گئی اور جب ساحل پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جہاز انتظار کر کے روانہ ہو گیا۔ یہ بیچارہ روتا پیٹتا واپس آ گیا۔
यहाँ आया तो माली की हालत बराबर ख़राब होती चली गई। हत्ता के तीसरे चौथे रोज़ उसका इंतकाल हो गया और कमरुज़्ज़मान बिल्कुल तन्हा रह गया। रुपए पैसे की बिल्कुल कमी न रही। बाग के मालिक से 1 साल के लिए बाग और ठेके पर ले लिया और वहीं रहने लगा कि जब कोई दूसरा जहाज़ आएगा तो यहाँ से चला जाऊँगा। जहाज़ शहजादे को छोड़कर आबूनी रवाना हो गया। बदरुल बद्र का मामूल था कि जब कोई जहाज़ आबूनी आता तो साहिल समंदर पर आकर किसी न किसी बहाने कमरुज़्ज़मान को तलाश करती, क्योंकि उसको मालूम हो चुका था कि चिंदान का रास्ता इसी तरफ से होकर जाता है। कमरुज़्ज़मान का माल लेकर जहाज़ आबूनी पहुंचा तो बदरुल बद्र साहिल पर मौजूद थी। उसने मुख्तलिफ माल खरीदा। उसमें रोगन जैतून की देगें भी थीं। कप्तान ने कहा, ये एक शख्स का माल है जो जहाज़ पर सवार ना हो सका। जब हम उस जजीरे में जाएंगे तो उसका रुपया अदा कर देंगे। देगें और सामान उठवाकर शहजादी मायूस लौट आई। क़याम गाह पर पहुंचकर जब ये देगें खुलवाईं तो उनमें शर्फियाँ भरी हुई पाईं। बदरुल बद्र ने मुताज्जिब होकर कुल देगें खाली करवाईं तो उनमें से एक देगची में वो तख्ती निकली जो कमरुज़्ज़मान के साथ खो गई थी। तख्ती को देखते ही करीब था कि शहजादी फर्ते मसर्रत से बेहोश हो जाए। बामुश्किल जब्त किया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि कप्तान जहाज़ को यहाँ लाकर हाजिर करो। फौरन कप्तान लाया गया। बदरुल बद्र ने कहा कि जिस शख्स का रोगान जैतून लाए हो उस पर हमारा बहुत भारी कर्जा है। तुम इस वक्त उस जजीरे में वापस जाओ और उस शख्स को जिसने ये तेल लदवाया है साथ लेकर आओ, और जब तक तुम वापस ना आओगे तुम्हारा जहाज़ बतौर ज़मानत हमारे पास रहेगा। जहाज़ का कप्तान एक बहुत बड़ी कश्ती लेकर उधर रवाना हो गया और बदरुल बद्र ने तन्हाई में हातुन नफ्स को कुल वाक़या बता दिया और कहा कि इंशाअल्लाह अब आपका और मेरा अजीज़ शौहर और असली कमरुज़्ज़मान आने वाला है। कप्तान कश्ती लेकर जजीरे में वापस आया और बाग में पहुंचकर कमरुज़्ज़मान से मिला और कहने लगा कि चलिए, आपके माल की अच्छी कीमत मिल रही है, मैं आपको लेने आया हूँ। कमरुज़्ज़मान बहुत खुश हुआ और बाकी खजाना भी लेकर कश्ती में सवार हो गया। जब कश्ती उस जजीरे की हदूद से निकल गई तो कप्तान ने असल किस्सा बताया कि शाह बुनी ने तुमको गिरफ्तार करके बुलाया है, तुम पर उसका कोई कर्ज है। शहजादे ने कहा, मैंने आज तक शाह बुनी की सूरत नहीं देखी, कर्ज कैसा? कप्तान ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम्हें वहीं चलकर सब कुछ बता दिया जाएगा। इसी परेशानी में ये लोग आबूनी पहुंचे। कप्तान ने कमरुज़्ज़मान को लाकर पेश किया। शहजादी ने उसको बहुत कुछ इनाम देकर रुखसत किया और ख्वाजा सरा को बुलाकर हुक्म दिया कि इस शख्स को गुस्ल कराकर कपड़े पहनाओ और फलां कमरे में बैठाओ। ख्वाजा सरा कमरुज़्ज़मान को हमाम में ले गया। वहाँ नहा धोकर शहजादे ने लिबास तब्दील किया और हस्बुल हुक्म एक कमरे में बैठ गया। सख्त हैरान था कि मैं आखिर क्यों बुलाया गया हूँ और अब ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में बदरुल बद्र लिबास तब्दील करके आई और वही तिलिस्मी तख्ती दिखाकर कहने लगी कि ये क्या है, इसका मुफस्सल हाल बयान करो। कमरुज़्ज़मान ने तख्ती को देखकर पूछा कि आपको क्यों कर मिली? बदरुल बद्र ने कहा, पहले तुम इसकी कैफियत बयान करो। यहाँ जवाब देने के लिए बुलाए गए हो, सवाल करने के लिए नहीं। कमरुज़्ज़मान ने आहे सर्द भरकर कुल वाक़या बयान किया और कहने लगा कि जिस रोज़ से मैंने इस तमाशे को देखा है अपनी जान से प्यारी बेगम को नहीं देख सका। बदरुल बद्र ने पूछा कि मुद्दत गुजर जाने पर भी तुम अपनी बीवी को नहीं भूले, क्या वो खूबसूरत है? कमरुज़्ज़मान ने कहा, हजूर, वो मेरी ज़िंदगी है। पहले वो हर वक्त मेरे पास रहती थी, अब उसकी याद रहती है। जब से अलग हुई मैं अपना तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बदरुल बद्र को यकीन हो गया कि शहजादा अभी भी उसको उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। शहजादी ने अपने आप को जाहिर कर दिया और कमरुज़्ज़मान के सीने से लिपट कर देर तक रोती रही। फिर दोनों ने बैठकर अपनी अपनी सरगुज़श्त सुनाई और तमाम रात राज़ो नियाज में गुजर गई। सुबह को शाह बुनी आया और देखा कि एक मर्द और एक औरत बैठे हैं तो ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगा
कि कमरुज़्ज़मान कहाँ है। बदरुल बद्र खड़ी हुई और तमाम वाक़यात शुरू से आखिर तक बयान करके शाह अबूनी से कहा कि ये मेरे शौहर नामुराद कमरुज़्ज़मान है, अब आप दोबारा मेरी प्यारी बहन हयातुन नफ्स की शादी इनसे कर दें। और सब हंसी खुशी वहीं रहने लगे। शाह अबूनी ने ताजो तख्त कमरुज़्ज़मान के हवाले कर दिया और ख़ुद इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गया। 1 साल के बाद दोनों शहजादियों के यहाँ लड़के पैदा हुए। एक का नाम अमजद और दूसरे का नाम असद रखा। बच्चों ने जब होश संभाला तो तालीम के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। इस तरह ऐश और इशरत में 20 साल की तवील मुद्दत गुजर गई। अमजद और असद तालीम और तरबियत हासिल करके निहायत काबिल शहजादे बने। दोनों भाइयों में इस दर्जा मोहब्बत थी कि दोनों ने कसम खाई थी कि आपस में कभी कोई राज नहीं रखेंगे। चुनांचे आज तक इसी पर अमल था। हयातुन नफ्स और बदरुल बद्र में भी बहनों की सी मोहब्बत थी और एक दूसरे की औलाद पर अपना खून छिड़कती थी। गर्ज ये अरसा ऐसे राहत और आराम से गुजरा कि जिंदगी में किसी वक्त भी परेशानी नहीं आई, मगर जिंदगी की धारा हमेशा सीधी नहीं रहती, इसमें पेच और खम जरूर आते हैं। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद दोनों शहजादियों के दिल में फर्क आ गया और हर एक की ये ख्वाहिश होती कि मेरा बेटा वली अहद बने। दोनों ने अपने लड़कों को सौतेली माँ की तरफ से बदजन करने की कोशिश की, लेकिन अमजद और असद ने अहद कर रखा था कि हम एक दूसरे से राज नहीं छुपाएंगे। चुनांचे वो आपस में तबादला ख्याल कर लेते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि उनके दिल आपस में साफ थे और दोनों शहजादियाँ जो कुछ कहती बेकार था। बढ़ते बढ़ते दोनों माओं का हसद इतना बढ़ गया कि हर एक दूसरे के लड़के को ख़त्म करवाने के दरपे हो गई। कमरुज़्ज़मान बाहर गया हुआ था। अमजद और असद कारोबार हुकूमत देखते और शाम को मिलकर तमाम दिन की मसरूफियात पर तनकीद और तबसरा कर लेते। एक रोज़ अमजद महल में आया तो एक कनीज़ ने हयातुन नफ्स का ख़त ला कर दिया। अमजद ने पढ़कर गुस्से में आकर कनीज़ को कत्ल कर दिया। दूसरे दिन यही वाक़या असद के साथ पेश आया। उसको बदरुल बद्र का ख़त मिला, उसने भी ख़त लाने वाली कनीज़ को कत्ल कर दिया। शाम को दोनों ने अपने अपने खतूत एक दूसरे को दिखाए और अपनी माओं की नाक़िसुल अक़ली पर बहुत कुढ़े। रात को दोनों ने अपनी अपनी वालिदा को तंबीह की और बता दिया कि अगर आप दोनों हसद और कीना की कैफियत को ना छोड़ेंगी तो हम वालिद से सारी सूरत हाल अर्ज़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी दौरान कमरुज़्ज़मान वापस आ गया। हयातुन नफ्स और बदरुल बद्र की अक्लों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि दोनों ने अलग अलग अमजद और असद पर यह इल्ज़ाम लगाया कि अपनी सौतेली माओं को बुरी नज़र से देखते हैं। कमरुज़्ज़मान ये सुनकर गुस्से में लाल हो गया और इससे पेशतर के तहकीक हाल करता दोनों शहजादों के कत्ल का हुक्म दे दिया गया और एक अफसर को मुकर्रर कर दिया कि दोनों को शहर से बाहर ले जाकर कत्ल कर दे। दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए और मुतालिका अफसर उन दोनों को बैरून शहर लाया और वो उनको बैठाकर कत्ल करने का इरादा कर रहा था कि उसका घोड़ा बिदक कर भागा। वो उन्हें छोड़कर घोड़ा पकड़ने के लिए बढ़ा। वहीं कहीं शेर सो रहा था। वो उठ गया और अफसर पर हमला करने के लिए दौड़ा। अमजद ने जो ये हाल देखा तो तलवार खींचकर शेर के मुकाबले में आ गया। जो ही शेर करीब पहुंचा पूरी सफाई से हाथ मारा और शेर के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में असद घोड़े को पकड़ लाया। फिर दोनों ने तलवार और घोड़ा अफसर के सुपुर्द करके कहा, आइए अब आप अपना फ़र्ज अदा करें। अफसर मस्कूरा हाथ बांधकर उन भाइयों के सामने खड़ा हो गया और अर्ज़ करने लगा कि हजूर, मैं इतना एहसान फरामोश नहीं कि अब भी आप पर हाथ उठाऊं, और मुझे यकीन है कि बादशाह भी किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। आप जैसे बहादुर, लायक और शरीफ लड़कों के कत्ल का हुक्म दिया है। आप किसी दूसरी जगह चले जाइए, अपने कुर्ते मुझे दे दीजिए ताकि शेर के खून से तर करके अपने साथ ले जाऊं। और अपना घोड़ा और जो कुछ उसके पास ज़रो नक़द मौजूद था अमजद और असद को देकर कहा कि अब आप यहाँ से रवाना हो जाएं। दोनों भाई तवक्कल बखुदा एक सिमत को चल दिए और अफसर दोनों की कमीज़ें लेकर बादशाह के पास आया और पेश करके चला गया। तन्हाई में 2 जवान बेटों के खून भरी कमीज़ देखकर
بادشاہ اپنے فعل پر نادم ہوا اور ارادہ کر لیا کہ یہ کرتے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ جب قمیض اٹھائی تو ان کی جیبوں سے کچھ کاغذات گرے۔ قمر الزمان نے اٹھا لیے۔ یہ وہی خط تھے جو حیات النفس اور بدر البدر نے امجد اور اسد کو لکھے تھے۔ خطوط پڑھ کر قمر الزمان کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں بے قصور قتل کر دیے گئے اور حقیقتاً دونوں شہزادیوں نے آپس کی جلن میں ایک دوسرے پر غلط الزام لگائے تھے۔ اس وقت قمر الزمان بہت رویا۔ جوان بیٹوں کا بلا وجہ قتل اور پھر ان کی سعادت مندی کہ اپنے سوتیلی ماؤں کا راز فاش نہ کیا، یاد کر کے کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ کسی سے کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتا تھا۔ بدنامی کے خیال سے اور تو کچھ نہیں کیا مگر دونوں بیگموں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اطلاع کرا دی کہ تمہاری آپس کی دشمنی کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں نے دونوں شہزادوں کو قتل کرا دیا ہے۔ آپ زندگی بھر رو اور میں بھی روؤں گا۔ جس وقت حیات النفس اور بدر البدر کو یہ معلوم ہوا کہ ہم دونوں کی شکایات کا انجام یہ ہوا کہ دونوں ہی اپنے اپنے لال کھو بیٹھیں تو بہت روئیں اور دیوانوں کی جیسی کیفیت ہو گئی۔ ہر قسم کی راحت و آرام چھوڑ دیا اور اپنی حماقتوں اور غلطیوں کے احساس نے دونوں کو زندہ درگور کر دیا۔ امجد و اسد افسر سے رخصت ہو کر ایک طرف چل نکلے۔ ایک ماہ تک مختلف جنگلوں اور پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے ایک روز پرفضا وادی میں پہنچے، جہاں پہاڑ سے پانی کے کئی چشمے نکل رہے تھے۔ ہر طرف مختلف قسم کے پھلدار درخت کھڑے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کچھ پھل کھائے، چشموں کا سرد میٹھا پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کر کے چند روز کے لیے اسی وادی میں ٹھہر گئے۔ جب سفر کی تھکان دور ہو گئی تو دائیں طرف پہاڑ کی دوسری طرف اترے تو وہاں ایک برونق شہر نظر آیا۔ اسد و امجد ہفتوں کی صحرا نوردی سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے خوش خوش شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو اسد نے بھائی سے کہا کہ نئے شہر میں دونوں کو ایک ساتھ نہیں جانا چاہیے، خدا جانے کس قسم کے لوگ ہوں اور کیا سلوک کریں، پہلے ایک جا کر حالات معلوم کرائے پھر دوسرا جائے۔ اس طرح اسد نے امجد کو وہیں بیٹھایا اور خود شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اسد نے بازار کا راستہ پوچھا تو بوڑھا کہنے لگا کہ شاید نوارد ہو۔ اسد نے کہا ہاں میرا ایک ساتھی ہے، میں کھانا لینے آیا ہوں۔ بوڑھا بڑی شفقت سے بولا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو تمام شہر کی سیر کرا دوں گا۔ اسد اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ ایک مکان کے سامنے بوڑھے نے کہا کہ یہ میرا غریب خانہ ہے، چند لمحے بیٹھ کر پھر بازار چلیں گے۔ اسد اس کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ اندر جا کر معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ بوڑھے نے دو قوی ہیکل غلاموں کی مدد سے اسد کی مشکی باندھ لی اور ایک تہہ خانے میں بند کر کے اپنی لڑکیوں سے کہنے لگا کہ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، ان قریب اس کو اگنی ماتا کی قربان گاہ پر نذر کیا جائے گا۔ اسد اپنی بے بسی پر بہت رویا اور خدا سے دعا کرتا رہا کہ وہ اس مصیبت سے نجات دلائے۔ امجد بڑی دیر تک اسد کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آیا تو خود اس کی تلاش میں شہر میں پہنچ کر اس نے اندازہ لگایا کہ شہر کی کل آبادی غیر مسلم ہے، اس لیے ہر قسم کی احتیاط کرتا ہوا ادھر ادھر پھرنے لگا۔ شہر کے آخری سرے پر ایک درزی کا مکان تھا۔ اندازے سے امجد نے معلوم کر لیا کہ وہ مسلمان ہے۔ قریب جا کر امجد نے سلام کیا تو درزی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اشارے سے اندر بلا لیا اور اس کے حالات دریافت کیے۔ امجد نے کچھ ضروری واقعات سنا کر اپنے بھائی کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ درزی نے کہا کہ یہ آتش پرستوں کا شہر ہے، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتا، ممکن ہے تمہارے بھائی کو ان لوگوں نے پہچان لیا ہو اور گرفتار کر کے قید کر لیا ہو۔ تم بھی تنہا ادھر ادھر نہ پھرو، میرے یہاں رہو، میں بھی تمہارے بھائی کی تلاش میں پوری مدد کروں گا۔ امجد درزی کے یہاں رہنے لگا، مناسب وقت دیکھ کر اپنے بھائی کو بھی ڈھونڈنے لگا۔ ایک روز وہ ایک بازار میں سے گزر کر ایک کوچے میں داخل ہوا۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ امجد نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک نوجوان بہت خوبصورت عورت ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے،
وہ عورت بولی کہ ادھر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امجد نے کہا کہیں نہیں، آپ جہاں چاہیں لے چلیں۔ عورت مسکرائی اور کہنے لگی مرد عورتوں کو لے جایا کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو نہیں۔ امجد یہ جواب سن کر گھبرایا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ یہ کوئی غلط عورت ہے اور میں غلطی سے اس کے محلے میں آ گیا ہوں۔ پھر وہ منہ پھیر کر دوسری طرف چل دیا، لیکن وہ عورت پیچھے پیچھے آنے لگی۔ چلتے چلتے امجد ایک جگہ ٹھہر گیا، اتنے میں وہ عورت بھی آ گئی اور کہنے لگی یہ ہے آپ کا مکان؟ امجد نے سوچا کہ کسی طرح اس کو ٹالنا چاہیے، کہنے لگا ہاں، لیکن ملازم تالا لگا کر معلوم نہیں کدھر گیا، ہمیں مجبوراً لوٹنا پڑے گا۔ وہ بولی اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جلدی سے مکان کا قفل اپنی کنجیوں سے کھولنے لگی۔ اتفاقاً ایک کنجی لگ گئی اور قفل کھل گیا۔ وہ بے تکلف اندر چلی گئی۔ مجبوراً ڈرتے ڈرتے امجد بھی گھر میں داخل ہوا، لیکن پریشان تھا کہ اگر مالک مکان آ گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن وہ مرد ہو کر کسی عورت کے سامنے اپنی کمزوری کے لحاظ سے شرماتا تھا۔ کمرے میں ہر قسم کے لوازمات طعام چنے ہوئے تھے، شراب قرینے سے سجی ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ابھی کوئی رکھ کر گیا ہے۔ عورت بے فکری سے دسترخوان پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانا شروع کر دیا اور ہاتھ پکڑ کر امجد کو بھی بٹھا لیا۔ ابھی یہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ مالک مکان آ گیا۔ خوش قسمتی سے دروازے کی طرف عورت کی پشت اور امجد کا منہ تھا۔ جیسے ہی امجد نے ایک شخص کو اندر آتے ہوئے دیکھا، گھبرا کر اٹھا اور عورت سے کہنے لگا کہ تم کھانا کھاؤ، میں دروازہ بند کر دوں۔ باہر آ کر مالک مکان سے ملا۔ وہ غریب حیران تھا کہ یہ کون ہے جو میرے مکان کو بے تکلفی سے استعمال کر رہے ہیں۔ امجد ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اول سے آخر تک سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مالک مکان بہت شریف النفس انسان تھا۔ شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر بولا کچھ حرج نہیں، یہ آپ ہی کا مکان ہے، بے تکلفی سے استعمال کیجیے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ مسلمان ہو کر اب تک کس طرح محفوظ ہیں۔ دوران گفتگو بے احتیاطی سے آپ نے کئی ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں جو آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ میں یہاں کے بادشاہ کا داروغہ استبل ہوں اور دل سے مسلمان ہوں، وہ ظاہر نہیں کرتا۔ آپ بھی آئندہ احتیاط رکھیں۔ اب میں آپ کا غلام بن کر حاضر ہوتا ہوں، آپ چل کر بیٹھیں، مگر ہوشیار رہیں کہ یہ عورت غلط ہے، کوئی جال بچھا رہی ہے۔ امجد داروغہ کا شکریہ ادا کر کے دسترخوان پر آ بیٹھا، کھانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد داروغہ بطور غلام حاضر ہوا۔ امجد نے بظاہر غصے میں کہا تم بڑے بے پرواہ ہو، تالا لگا کر چلے گئے اور وہیں بیٹھ رہے۔ مجبوراً ہمیں قفل شکنی کرنی پڑی۔ وہ عورت گالیاں دینے لگی اور کوڑا لے کر اٹھی اور بولی کہ تم نے غلام کو بگاڑ دیا ہے کہ یہ معمولی تنبیہ کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا۔ امجد نے لپک کر کوڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بولا کہ میرا غلام ایسا نہیں ہے جس کو بہت سخت سزا کی ضرورت ہو، میرا اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ مطمئن نہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے اس بے پرواہی سے شراب پینی شروع کی کہ امجد کو یقین ہو گیا اب یہ رات بھر کہیں نہیں جائے گی۔ آخر وہ شراب پی کر مست ہو گئی تو امجد کو لے کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ داروغہ بھی دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن امجد کا حال بہت خراب تھا۔ فکر و تشویش میں نہ تو دلجوئی کی طرف دل مائل تھا اور نہ ڈر کی وجہ سے سو سکتا تھا۔ بہرحال عورت کے ساتھ لیٹا ہوا وقت کو ٹالتا رہا۔ دفعتاً عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ تم نے اس غلام کے ساتھ بہت نرمی برتی ہے اور مجھے بھی سزا دینے سے روک دیا۔ جاتے ہوئے تمہارا غلام ہنس پڑا تھا اور میں سمجھتی ہوں وہ میرا مذائقہ اڑا رہا تھا۔ ابھی میرے سامنے اس کو قتل کرو۔ امجد بیچارہ حیران تھا کہ عورت دیوانی ہے یا کوئی بلا ہے۔ بہرحال اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی اور تلوار لے کر چلی کہ میں خود قتل کیے دیتی ہوں۔ امجد کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اٹھ کر اس نے عورت کے ہاتھ سے تلوار لے لی کہ لاؤ میں قتل کرتا ہوں۔ پھر وہی تلوار عورت کی گردن پر ماری کہ سر کٹ کر سوئے ہوئے داروغہ کے سینے پر گرا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟
امجد نے کل واقعہ بیان کیا کہ آپ کا قتل کرنا چاہتی تھی، میں نے برداشت نہ کیا، اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد امجد نے کہا کہ آپ آرام کریں، لاش کو میں دریا میں ڈالاؤں گا۔ داروغہ نے کہا کہ تم یہاں اجنبی ہو، ممکن ہے غلط راہ سے جاؤ اور پکڑے جاؤ، اس لیے یہ کام میں کروں گا، بے فکری سے مکان میں رہو۔ پھر لاش اٹھا کر چل دیا۔ ابھی دریا کے کنارے نہ پہنچا تھا کہ سپاہیوں کو شبہ ہوا اور روک کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش تھی۔ فوراً گرفتار کر لیا اور صبح ہوتے ہی بادشاہ کے روبرو پیش کیا۔ وہاں سے قتل کا حکم مل گیا۔ اس دن شہر میں اعلان کر دیا کہ کل بادشاہ کے داروغہ استبل کو ایک عورت کے قتل کے سلسلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ خبر امجد کو بھی مل گئی۔ امجد نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنے محسن کو بے گناہ قتل نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرے دن جب لوگ جمع ہو گئے تو امجد آگے بڑھا اور حاکم سے کہا کہ دراصل قاتل میں ہوں، یہ نہیں۔ معاملہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ شہزادے نے اصل واقعات سنا دیے اور ساتھ ہی اپنا قصہ بھی بیان کر دیا۔ بادشاہ کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا، چنانچہ اس نے دونوں کو چھوڑ دیا اور امجد کو اپنا مصائب بنا لیا۔ چند ہی روز میں بادشاہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بادشاہ کے دل سے مسلمانوں کی رنجش بھی نکال دی اور حکم جاری کروایا کہ یہاں کوئی شخص قربان نہ کیا جائے۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے خوش ہو کر امجد کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اب تو ہزاروں آدمی وہاں کھلم کھلا مسلمان ہو گئے اور آتش پرستوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن متعصب لوگ چوری چھپے موقع مل جاتا تو قربانی سے نہیں چوکتے تھے۔ پھر اس خاموش شہر میں یہ رسم رک گئی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد امجد نے ہر طرف جاسوس چھوڑ دیے، لیکن اسد کا پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ غریب اسی بوڑھے خبیث کے تہہ خانے میں قید تھا۔ روزانہ پیٹا جاتا تھا اور کھانے کو بہت کم ملتا تھا۔ اس دوران میں آتش پرستوں کی عید آ گئی اور حسب معمول قربانی لینے والا جہاز آ گیا۔ کپتان جہاز اسی بوڑھے سے ملا اور اس نے کپتان کو بتایا کہ یہاں کے حالات بدل گئے ہیں، بادشاہ کے خیالات میں انقلاب آ گیا ہے۔ آج کل وزیر اعظم مسلمان ہیں، شہر میں بھی مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور کسی کو حکم نہیں کہ کسی انسان کو قربان کرے۔ میں نے مہینوں سے ایک مسلمان کو بند کر رکھا ہے، اسے صندوق میں بند کر کے دے دوں گا، بہت احتیاط رکھنا۔ چنانچہ اسی طرح اسد جہاز میں پہنچا دیا گیا۔ امجد نے یہ دیکھنے کے لیے کسی مسلمان کو چھپا کر نہ بھیج دیا ہو، خود جا کر تلاشی لی، لیکن اتفاقاً نہ دیکھا، اور اس طرح اس کا بھائی قید میں رہ گیا۔ اگلے روز جہاز روانہ ہو گیا۔ چند روز تو جہاز صحیح راستے پر چلتا رہا، لیکن ایک دن طوفان کی زد میں آ کر ایک مسلمان ملکہ کی حکومت میں آ گیا۔ کپتان جہاز بہرام گھبرایا اور سوچنے لگا، اگر قیدی کے متعلق ملکہ کو علم ہو گیا تو غضب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جہاز قربانی کے نام سے مشہور ہے، اس لیے تلاشی بھی ضرور ہوگی۔ مجبوراً اس نے اسد کو نکالا اور اچھا لباس پہنا کر کہنے لگا کہ وہاں تم آتش پرستوں میں پھنس گئے تھے، میں بڑی مشکل سے تمہیں نکال لایا ہوں۔ اب وہ عملداری ختم ہو گئی جہاں تمہاری گرفتاری کا ڈر تھا، اس لیے میں نے صندوق سے نکال دیا۔ آگے چل کر تمہیں کسی بڑے ملک میں جہاز سے اتار دوں گا۔ جہاز کنارے پر لگا اور کپتان جہاز اجازت لینے نیچے اترا اور افسر متعلقہ سے مل کر کچھ تحائف کے ساتھ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملکہ نے حالات دریافت کرنے کے بعد حکم دیا کہ جہاز کی تلاشی لی جائے۔ کپتان پھر واپس آیا اور چند افسران تلاشی لینے لگے۔ دوران تلاشی میں انہوں نے اسد سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور یہ لوگ قربانی کے لیے فلاں کوہ آتش پر لے جا رہے ہیں۔ افسران نے اسی وقت کپتان کو گرفتار کر لیا اور اسد کو لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تمام واقعہ بیان کیا۔ ملکہ بہت ناراض ہوئی۔ کپتان نے معافی مانگی اور عرض کرنے لگا کہ میں فلاں حکومت میں رہتا ہوں اور وہاں کے لوگوں نے اس کو میرے سپرد کر دیا تھا، مجھے قطعاً معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ ملکہ نے اسد کو اپنے یہاں رکھ لیا اور جہاز والوں کو تنبیہ کر کے حکم دیا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اسد ملکہ سے اجازت لے کر شہر دیکھنے کو چلا گیا۔
مدتوں کی قید کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی۔ اسد نے حسب پسند چیزیں لے کر کھائیں اور ایک باغ میں حوض کے کنارے لیٹ کر مستقبل کے متعلق غور کرنے لگا۔ ٹھنڈی چھاؤں کے تصور نے آئندہ کی خوشنما تصویریں کھینچیں اور پرکیف تخیل میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ قسمت کی بات ہے، جہاز جب چلنے لگا تو معلوم ہوا کہ میٹھا پانی کافی نہیں۔ چند آدمی پانی کی تلاش میں نکلے اور اتفاقاً اسی باغ میں آ گئے جہاں اسد سو رہا تھا۔ لوگوں نے موقع غنیمت سمجھا اور منہ بند کر کے اسد کو اٹھا کر جہاز میں سوار کر لیا اور لنگر اٹھا دیا۔ کپتان جہاز بہت خوش ہوا کہ قیدی دوبارہ قابو میں آ گیا اور قربانی رائگاں نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد ملکہ نے اسد کو طلب کیا، ہر طرف پتہ کیا لیکن نہ ملا۔ اتفاقاً کچھ لوگ باغ میں آئے، وہاں حوض کے کنارے اس کے کچھ کپڑے پڑے ہوئے ملے جو لا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ ملکہ سمجھ گئی کہ اہل جہاز پانی لینے آئے ہوں گے اور تنہا پا کر پھر اسد کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ملکہ کو بہت رنج ہوا اور ایک جنگی بیڑا لے کر خود تلاش میں روانہ ہو گئی۔ دوسرے روز بہرام کا جہاز مل گیا۔ بیڑے نے ہر طرف سے اس کو گھیر لیا اور حکم دیا کہ فوراً ٹھہر جائیں ورنہ گولہ باری کر کے جہاز غرق کر دیا جائے گا۔ بہرام سمجھ گیا کہ اسی قیدی کی تلاش میں ہے اور یہ جہاز میں دستیاب ہو گیا تو پھر خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے اسد کو خاموشی سے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا جہاز ملکہ کے سپرد کر دیا۔ سارے جہاز کی تلاشی لی گئی لیکن اسد نہ ملا اور کپتان جہاز یہی کہتا رہا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں۔ لیکن ملکہ کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں نے اس کو یا تو ہلاک کر دیا یا کسی جگہ سمندر میں گرا دیا ہے۔ غصے میں ملکہ نے حکم دیا کہ جہاز کا کل سامان لوٹ لیا جائے، جہازی گرفتار کر لیے جائیں اور جہاز کو آگ لگا دی جائے۔ سب لوگ گرفتار کر کے بند کر لیے گئے لیکن بہرام موقع پا کر بھاگ نکلا۔ سپاہیوں نے چاروں طرف دیکھا بھالا لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ اسد جہاز سے گر کر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ زندگی باقی تھی۔ جہاز کا ایک تختہ تیرتا ہوا قریب سے گزرا، اس کو پکڑ کر اسی کے سہارے تیرتا ہوا خدا جانے کہاں جا نکلا۔ آخر دوپہر کے قریب وہ تختہ ایک جگہ ساحل کے قریب آ گیا۔ اسد بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوا خشکی پر آیا۔ جنگلی پھل پتے کھا کر چشمے کا پانی پیا تو کچھ ہوش حواس درست ہوئے۔ رات کو مناسب جگہ دیکھ کر سو گیا۔ صبح کا خدا کا نام لے کر ایک سمت روانہ ہو گیا۔ 3-4 روز اسی طرح چلتا رہا۔ جہاں کہیں جنگلی پھل مل جاتے کھا لیتا، چشموں کا پانی پیتا اور آگے بڑھتا جاتا۔ آخر ایک روز ایک پہاڑ پر سے اس کو آبادی کے آثار معلوم ہوئے۔ اسی سمت روانہ ہو گیا۔ شام تک وہاں پہنچا لیکن چوں ہی شہر کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ وہی آتش پرستوں کا شہر ہے جس میں مہینوں قید رہا تھا۔ خوف کے مارے اسد الٹے پاؤں بھاگا۔ رات گزارنے کو ایک شکستہ مقبرے میں گھس گیا تاکہ کوئی دیکھ کر گرفتار نہ کر لے۔ اس غریب کو کیا معلوم تھا کہ اسی شہر میں اس کا عزیز بھائی وزیر اعظم ہے اور اب کسی کی مجال نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اسد نے ایک جگہ صاف کی اور اطمینان سے لیٹ کر سو گیا۔ پچھلے پہر رات کو بہرام جو ملکہ کی قید سے بھاگا تھا اس شہر میں آ پہنچا لیکن اس وقت شہر پناہ کا دروازہ بند تھا۔ وقت گزارنے کے لیے اس مقبرے میں آ گیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو وہی شخص سو رہا ہے جس کے لیے اسے ساری مصیبت اٹھانا پڑی اور کل جہاز کا سامان اور جہاز تک برباد ہو گیا۔ صبح کے قریب اس نے سوتے ہوئے اسد کو پھر گرفتار کر لیا اور بڑی احتیاط سے لا کر اسی مردود بوڑھے کے سپرد کر دیا۔ بوڑھے نے پھر اسی تہہ خانے میں بند کر دیا اور لڑکیوں سے کہا اس کو روزانہ کوڑے مارا کرو۔ دوپہر کو بوڑھے کی چھوٹی لڑکی لوستنا آئی اور اسد سے کہنے لگی کہ تم ہراساں نہ ہونا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میری بڑی بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ اب ہم تمہیں کوئی تکلیف نہ دیں گے بلکہ جب موقع ملا یہاں سے رہا کر دیں گے۔ 3-4 روز اسد قید رہا لیکن کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اسی عرصے میں امجد وزیر اعظم کی تعلیم سے بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اب مسلمان بالکل بے غم ہو گئے۔ ایک روز امجد نے اعلان کرایا کہ جو اسد کا نام بتائے گا
یا لا کر حاضر کرے گا اس کو اتنا انعام دوں گا کہ زندگی بھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ رہے گی، اور اگر کسی نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے تو تمام اہل و عیال سمیت قتل کر دیے جائیں گے۔ اس اعلان کو سن کر لبستنا تہ خانے میں آئی اور اسد کو لے کر امجد کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یوں ہی امجد نے اسد کو دیکھا، دوڑ کر اس سے لپٹ گیا، پھر مفصل حالات سن کر اسد کو ہمراہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تمام واقعات گوش گزار کیے۔ بادشاہ کے حکم سے وہ بوڑھا اور بہرام کپتان جہاز گرفتار کر لیے گئے۔ شناخت کے بعد بوڑھا آتش پرست قتل کر دیا گیا، بہرام مسلمان ہو گیا، اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ بوڑھے کی لڑکیوں کو امجد نے حسب وعدہ بہت انعام و اکرام دیا۔ بہرام دست بستہ ہو کر بولا کہ میں ابھی چند روز ہوئے جزیرہ آبونی گیا تھا، وہاں آپ کے والد بہت پریشان تھے۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ دونوں بھائی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اسد و امجد نے فیصلہ کر لیا کہ فوراً والد کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت لے کر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دونوں بھائی ابھی روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ ایک لشکر قریب آ گیا اور پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک افسر کو حکم دیا کہ جاؤ اور معلوم کر کے واپس آؤ کہ آنے والا کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ جب افسر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مرجینہ نامی عورت ہے جو کہ قریب کے جزیرے کی حاکم وقت ہے، جس نے اسد کو میرے جہاز سے چھڑایا تھا، اور اب مرجینہ کو معلوم ہوا ہے کہ اسد کو قربانی کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسد کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسد یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں خود ملکہ سے ملوں گا، جو کہ میری تلاش میں یہاں آئی ہیں اور جن کا ذکر کہ میں نے اپنی داستان میں کیا تھا۔ دونوں بھائی ملکہ مرجینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شفقت کا بہت شکریہ ادا کیا۔ مرجینہ نے اسد کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں نے تو تم کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، پھر تمہیں تلاش کیوں نہ کرتی؟ بادشاہ نے مرجینہ کو چند روز کے لیے بطور مہمان ٹھہرا لیا۔ دوسرے روز اطلاع آئی کہ ایک بادشاہ لشکر جرار کے ساتھ آیا ہے۔ حالات دریافت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ شاہ چین ہے اور بیٹی و داماد کی تلاش میں آیا ہے۔ یہ سنتے ہی امجد و اسد دوڑے۔ امجد بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا نواسا شہزادی بدر البدر کا بیٹا ہوں، یہ میرا بھائی حیات النفس کا لڑکا ہے۔ بادشاہ چین نے دونوں کو سینے سے لگایا اور قمر الزمان اور بدر البدر کی نسبت دریافت کیا۔ امجد نے بتایا کہ وہ قریب ہی ایک جزیرے میں حکومت کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو خود استقبال کر کے شاہ چین کو ساتھ لایا اور دعوت کے انتظامات شروع کیے۔ یہ لوگ ابھی اچھی طرح ملنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسری طرف سے دو لشکر آ گئے۔ ایلچی بھیجے گئے، کون ہیں؟ تھوڑی دیر میں واپس آئے اور بتایا کہ ایک لشکر قمر الزمان شاہ آبونی کا اور دوسرا شاہ زمان شاہ کا ہے۔ یہ دونوں بھائی باپ اور دادا کی اطلاع پا کر بھاگے اور جا کر باپ کے قدموں میں گر گئے۔ باپ نے سینے سے لگا لیا اور وہ دیر تک روتا رہا۔ پھر مختلف حالات سن کر میں بیٹوں کے باپ کے استقبال کو گیا۔ قمر الزمان کو دیکھ کر باپ بڑا خوش ہوا اور بیٹے کو سینے سے لگا کر بہت رویا اور شکایت کی کہ بوڑھے باپ کو بھول گیا۔ قمر الزمان نے بیٹوں کو پیش کیا، وہ انہیں دیکھ کر بہت مسرور ہوئے اور پھر شاہ چین سے ملے۔ سب بچھڑے ہوئے مل کے بہت خوش ہوئے۔ 5 روز تک خوب جشن ہوتا رہا۔ پھر سب بادشاہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے۔ اس جزیرے کے بادشاہ نے اپنا تاج و تخت دونوں بھائیوں کو دے دیا۔ بدر البدر اور حیات النفس اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہوئیں اور پھر دونوں بہنوں کی طرح رہنے سہنے لگی۔ امجد اسد باری باری کبھی باپ کبھی نانا کے یہاں جاتے تھے۔ اسی طرح قمر الزمان بھی باپ اور سسر کے یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ غرض سب پورے عیش و آرام کے ساتھ رہنے سہنے لگے۔ کہانی سنا کر شہرزاد خاموش ہو گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔
بادشاہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور ملکہ کا قتل آج بھی ملتوی رہا۔ دوسرے روز حسب معمول دینا زاد نے کہانی کی فرمائش کی۔ چنانچہ شہرزاد نے ابن خاتون اور کنیز کا قصہ شروع کیا۔ شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔